الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم کتاب لمعۃ الاعتقاد کی تشریح کے سلسلے میں صاحب کتاب کے اس قول سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ مؤلف نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ بیان کرتے ہوئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب اہل سنت والجماعت کا لقب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اور یہ اہل بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور بالخصوص عقائد کے باب میں یہ لقب اہل سنت والجماعت ان فرقوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا تھا جنہوں نے یا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال کا انکار کیا، جس طرح کے جہمیہ تھے، یا پھر جنہوں نے اسماء کا تو اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، جس طرح معتزلہ تھے، یا پھر جنہوں نے بعض صفات کو مانا اور ثابت کیا اور بعض میں تعویل کی، جس طرح کے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ لقب استعمال ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب نے قرآن کریم کی کچھ وہ آیات کریمہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد احادیث پاک میں سے چند احادیث پاک کا ذکر کیا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال کا ذکر ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس طرح اس بحث کا آغاز کیا، فَمِمَّا جَاءَ مِنْ آیَاتِ الصِّفَاتِ قول اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال کے بارے میں جو آیات وارد ہوئی ہیں ان میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور اس وَقَوْلُهُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اور اس طرح انہوں نے آیات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد وَمِنَ السُّنَّةِ کہہ کر چند احادیث مبارکہ کا تذکرہ کیا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال کا ذکر کیا۔ تو صاحب کتاب نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اور احادیث پاک کے اندر جو صفات ذکر کی ان کی تعداد تقریباً 18 ہے، ان کی تعداد 18 ہے، اور انہوں نے صفات کا ایک مجموعہ ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی تعقیب کے طور پر سلف صالحین کا جو عقیدہ اور نظریہ اس کو ذکر کرتے۔ تو ان صفات، ان آیات کریمہ کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں ان کا اجمالی طور پر تذکرہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ، اللہ تعالیٰ کی صفت الیدین، النفس، مجیء، الاتیان، الرضا، المحبہ، الغضب، السخط، الکراہیہ، النزول، العجب، الضحک، یہ 13 صفات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے پھر سلف صالحین کا ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ قاعدہ کلیہ اس کو ذکر کیا۔ پھر 2 اہم صفات کا ذکر کیا جن کے بارے میں بہت سارے جدل و بحث اور مناظرے ہوئے اہل سنت والجماعت کے دوران اور اس کی تعویل کرنے والوں کے درمیان۔ تو یہ 2 صفتیں انہوں نے ذکر کی، ایک
الاستوا یعنی 14ویں نمبر پر الاستوا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اور 15ویں صفت یہ ذکر کی العلو کہ اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا ہونا۔ اس کے بعد پھر سلف صالحین کے منہج کو بطور تعقیب کے ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ذکر کیا، یعنی 16ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ذکر کیا، اور اس پر بہت طویل بحث کی، اور اسی کے ضمن میں قرآن کریم کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے۔ پھر 17ویں نمبر پر اس بات کا ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کا، اصحاب الحدیث کا جو نظریہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ پھر 18ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور مشیت کا ذکر کیا۔ تو اس طرح ذکر کی یہ جتنی صفات ذکر کی صاحب کتاب نے، ان کے اندر ہم ابتدا میں پہلے درس کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھنے کے لیے، تسہیل اور سہولت کے لیے علماء نے پہلی تقسیم کی کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کو 2 حصوں میں تقسیم، ایک قسم صفات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں ثابت کرنا واجب ہے، جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے۔ اور دوسری صفات سلبیہ، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی جو صفات ہیں، جس طرح حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، تو ان کا ثابت کرنا اس طرح جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لائق ہے واجب ہے، تو ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اور دوسری صفات سلبیہ کہ وہ صفات جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے جن کی نفی لازم ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ صفات نہیں ہیں، اللہ رب العزت کو ایسی صفات سے متصف کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات بابرکات سے نفی کیا ہے، جس طرح کہ ظلم ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے صفات ثبوتیہ کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ صفات ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، لیکن اس کی تسہیل کے لیے کہ آسانی سے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ پہلی قسم۔ ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے، کسی وقت بھی وہ صفات اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں، علیحدہ نہیں، جن سے ہمیشہ متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، جس طرح کہ حیات ہے، سمع ہے اور بصر ہے۔ اور صفات فعلیہ وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ رب العزت کی مجیء وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ کا نزول، تو یہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نزول فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت قیامت کے دن فصل قضاء کے لیے آئیں گے تو یہ صفت اس صفت سے اس وقت متصف ہوں گے، تو ان کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ ان آیات کے اندر اور احادیث کے اندر صاحب کتاب نے دونوں قسم کی صفات کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوجہ ہے، الوجہ، اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے اس کو الوجہ ثابت للہ، اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ثابت ہے بدلالت الکتاب والسنت و اجماع السلف، قرآن پاک سے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی، اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم حقیقی ہے، کیسا ہے؟ جیسے اللہ کو لائق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے اس کے معنی میں تعویل نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ
یہ قرآن پاک سے جس طرح ثابت ہے اسی طرح ایمان لانا ہمارے لیے اس پر واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا۔ کتاب اللہ سے اس کی دلیل یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن آپ کے رب کا وجہ کریم وہ باقی رہے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم اس کو ثابت کرنا اسی طرح ہمارے لیے واجب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ پھر حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم تلاش کرتے ہوئے تو آپ کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی وجہ اللہ کا ذکر ہے اور اوپر بھی وجہ ربک کا ذکر ہے، الا وجہہ کا ذکر ہے۔ تو سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر سلف صالحین کا اجماع بھی ہے۔ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهُ لَهُ بِدُونِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَهُوَ وَجْهٌ حَقِيقِيٌّ يَلِيقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم پر ایمان لانا اس کا اثبات لازمی ہے بغیر اس کے معنی میں تحریف کرنے کے یا اس کا انکار کرنے کے یا اس کی کیفیت بیان کرنے کے یا اس کو کسی کے ساتھ اس کی مثال بیان کرنے کے۔ یہ اسی طرح اللہ رب العزت کو لائق ہے جس طرح اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اللہ کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اہل تعویل ہیں یا اہل تعطیل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا تو تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم اس کو حقیقی وجہ کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ میں اس سے مراد جو ہے ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم سے مراد ثواب ہے۔ یا کسی نے کہا کہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن یہ نظریہ یہ ایک تو اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ یہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے کہ انہوں نے اس بات کسی میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم سے مراد ثواب ہے۔ نمبر دو، یہ ظاہری لفظ کے مخالف ہے کہ وجہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے الوجہ، اس کا معنی لغت عرب میں ثواب نہیں ہے، وجہ سے مراد چہرہ ہے جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے، کیونکہ اگر کوئی دلیل نہ ہو تو کسی لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیرنا، اس کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت عظیم کو اللہ تعالیٰ کے صفات ثواب کے ساتھ اس کی تعویل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وجہ کریم جیسے اللہ کو لائق ہے لیکن ثواب اس کی مختلف قسمیں ہیں، ثواب کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بھی خلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ نور، اللہ تعالیٰ کا حجاب وہ نور ہے، نور کے پردے ہیں۔ لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے وہ نور کے پردے ہٹا دے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی شعائیں جہاں جہاں تک پہنچے اس ہر چیز کو جلا کے رکھ دیں۔ تو یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طرح کیا یہ جو شعائیں ہیں، کیا یہ شعائیں اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی ہیں یا کہ ثواب کی ہیں؟ تو یہ سارے دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی وجہ کریم مانا جائے جیسے کہ اللہ رب العزت کو لائق ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک میں وارد ہوا، حدیث پاک میں وارد ہوا اور سلف صالحین نے اس پر اجماع کیا،
اور اس میں تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی سلف صالحین کا مسلک ہے جو کتاب و سنت کے عین موافق ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد ثواب ہے، پانچویں اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم سے مراد ثواب ہے یا اعمال کی جزا ہے، تو پھر ثواب تو مخلوق ہے، ثواب تو مخلوق ہے، تو کیا اللہ رب العزت کا وجہ کریم استغفر اللہ معاذ اللہ مخلوق ہے؟ اللہ رب العزت تو خالق ہے، تو اس لیے ثواب کے ساتھ اس کی تعویل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ میں تیرے وجہ کریم کے ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان تضلنی، اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انت الحی الذی لا یموت، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان یہ فوت ہو جائیں گے، ان کو موت آئے گی، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے ذریعے پناہ طلب کرنا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ ثواب سے پناہ طلب کر رہے ہیں جو مخلوق ہے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے وجہ کریم کو اسی طرح مانا جائے گا کہ یہ وجہ حقیقی ہے، کما یلیق بجلالہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کے لائق ہے۔ اسی طرح دوسری صفت جو ذکر کی صاحب کتاب نے وہ ہے صفت الید، ید جس کا معنی ہاتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اثبات ان للہ یدین اثباتا یلیق بجلالہ، کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ہاتھ ہیں جن کو ثابت کرنا اسی طرح لائق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اسی طرح ان کو ثابت کرنا واجب ہے، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تمثیل ولا تشبیہ، بغیر کسی تحریف کے، یعنی تحریف کا معنی کہ اس کے معنی کو بدلنے کے، ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی دوسرا معنی مراد لینے کے، یا بغیر ان کا انکار کیے بغیر، ان کی مثال بیان کیے بغیر اور ان کو تشبیہ دیے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفت ید ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ جس طرح اللہ کو لائق ہیں، ان کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے نہ ان کے معنی کو بدلا جا سکتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں ہیں جیسے اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لائق ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک سے دلیل یہ ہے جو صاحب کتاب نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح اللہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی کہ اللہ رب العزت نے جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، آپ کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ آپ اس کو سجدہ کریں، کہ اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یدیہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست مبارک دراز فرماتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا دست بابرکت دست مبارک اللہ رب العزت دراز کرتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ تو یہ چیز یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ید یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، اور یدین کلتا یدیہ یمین، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، دونوں ہاتھ بابرکت والے ہیں، ان کو ثابت کرنا واجب ہے جس طرح اللہ رب العزت کی شان اور عظمت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ کہ بعض آیات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ دوسرا تثنیہ کے طور پر استعمال ہوا، جس طرح میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی بل یداہ مبسوطتان،
اس سے مراد بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اور تیسرے آیت میں جمع کے طور پر یہ صیغہ استعمال ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. تو کیا اللہ رب العزت کے کا ید ایک ہے، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں؟ تو ان آیات کے اندر علامہ ابن عثیمین اور دیگر علماء نے ان کو اس طرح جمع کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں مفرد ذکر ہے تو وہاں ایک ہاتھ ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں آتی، دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی. تو اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک ہے، اور یہ دو ہاتھ ہونے کے منافی نہیں ہے. جس طرح کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ ہے ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جمع کا ذکر ہے تو وہ تعظیم کے لیے ہے، تعدد کے لیے نہیں، وہ تعظیم کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کے جو مبارک ہاتھ ان کا ثابت کرنا جس طرح اللہ رب العزت کی کو لائق ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ واجب ہے. ان کے اندر کسی قسم کی تحریف، تعطیل اور تشبیہ اور تمثیل نہیں اختیار کی جائے گی. لیکن اہل تعطیل جو ہیں اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا مسلک ہے اور نظریہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک جو کتاب و سنت کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا. لیکن جو اہل تعطیل ہیں، اہل تعویل ہیں، تو وہ جس طرح جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کا ید مبارک نہیں لیتے حقیقی، بلکہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت یا نعمت. اور بعض اس میں 11 تعویلیں جو عقیدے کی کتابوں کے اندر ہیں تقریباً، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن جو معروف ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ ہاتھ سے مراد نعمت ہے. جس طرح میں نے پہلے درس میں ذکر کیا تھا، یہ ٹیشو پر اس میں ہم نے یہ سوال بھی بھیجا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آتا ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. عام طور پر آپ جو کتابیں ہیں ان کے اندر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تو یہ جو ید کی تعویل ہے، ید کی تعویل ہے. تو اس لیے انہوں نے تعویل کی کہ اس سے مراد قدرت ہے یا نعمت ہے. لیکن یہ تعویل کئی لحاظ سے باطل ہے. نمبر 1 اس لحاظ سے کہ یہ ظاہری لفظ کے خلاف ہے کہ ید کا معنی عربی زبان میں کوئی لغت اور گرامر دیکھ لیں، عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو کسی لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی بغیر دلیل کے مراد لینا جائز نہیں. حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف اس کو پھیرا جائے گا دلیل کے ساتھ. یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ید سے مراد قدرت ہے یا نعمت ہے. ایک تو یہ ظاہری لفظ کے خلاف ہے، اور دوسرا سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے. اس لیے کہ اس بات پر فقط اجمع السلف علی اثبات الیدین للہ، سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ہاتھ ہیں. فیجب اثباتها، ان کا ثابت کرنا واجب ہے، بدون تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، بغیر اس کے معنی کو بدلنے کے، بغیر اس کا انکار کیے، بغیر ان کی کیفیت بیان کیے اور بغیر ان کی مثال دیتے ہوئے. تیسرا اس کے اندر یہ اس لحاظ سے بھی یہ معنی درست نہیں ہے، یعنی تعویل کرنا درست نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے. اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اس سے مراد نعمت ہے یا قدرت ہے، نعمت ہے یا قدرت ہے، تو پھر آیت اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ
ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ اس کو سجدہ کریں جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو یہاں اگر یدیہ دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس کا مطلب دو قدرتوں سے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دو ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو ہیں۔ قدرت اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قدرت اللہ رب العزت کی قدرت یہ تعدد نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور دوسرا، اگر اس کا معنی نعمت کیا جائے تو پھر نعمتیں بھی اللہ کی صرف دو نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو آپ نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر پر اگر اس کا معنی قدرت لیا جائے یا نعمت لیا جائے تو یہ اس فضیلت کے خلاف ہے کہ اگر اس کا معنی قدرت ہے تو اللہ رب العزت نے تو ابلیس کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، فرشتوں کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا، باقی مخلوقات کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو فضیلت اور خصوصیت آدم علیہ السلام کے لیے ذکر کی کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کو سجدہ کرنے میں آپ کو کس چیز نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے؟ ٹھیک ہے، تو ابلیس آگے سے کہہ سکتا تھا کہ اگر اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا تو مجھے بھی تو دونوں ہاتھوں سے بنایا، اگر اس کا معنی قدرت ہوتا تو وہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن فضیلت تو تبھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ابلیس پر اور باقی مخلوقات پر کہ جب یہ بات مانی جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کو لائق، جیسے اللہ کی ذات کے لائق، تو فضیلت تو تبھی بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو قرآن پاک حدیث پاک کے اندر تو اللہ رب اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت پکڑتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں کو قبض بھی کرتے ہیں، کشادہ بھی کرتے ہیں، قبض اور بسط کا بھی لفظ ہے، اور پھر اصابع کا بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر اس کا معنی قدرت ہے یا نعمت ہے تو پھر ان آیات کا اور ان احادیث کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہی جو عقیدہ اور مسلک صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کا ید مبارک حقیقی ید ہے، حقیقی ہے، جیسے اللہ رب العزت کو لائق ہے، اس لیے اس میں نہ تعویل کرنا جائز ہے، نہ اس کا انکار جائز ہے، نہ اس کے معنی میں تحریف کرنا جائز ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرنا جائز ہے، اور نہ اس کو کسی کے ساتھ بطور مثال ذکر کرنا یاد ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی چیزوں کے ہاتھ ہیں، مخلوقات کے ہاتھ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، مخلوقات کے ہاتھ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یعنی انسان کے ہاتھ، جنات کے ہاتھ، باقی مخلوقات کے ہاتھ، سب کے الگ الگ ہیں، تو پھر ہم کس کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، القول فی الصفات کالقول فی الذات، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے بارے میں اسی طرح ہمیں عقیدہ رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے جو تیسری صفت کا ذکر کیا اور وہ ہے النفس، تیسری صفت کا ذکر کیا النفس، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر، اپنے نفس پر، یعنی نفس سے مراد ذات، اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو یہ صفت نفس اللہ تعالیٰ کی بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا لازمی اور ضروری ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت کی شان کو لائق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان سب کے اندر جو ذکر ہے تو اس بات پر
قرآن پاک کی دلیل بھی موجود ہے، حدیث پاک کی دلیل بھی موجود ہے، اور سلف صالحین کا اجماع بھی ہے۔ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى ثُبُوتِهَا عَلَى اللَّائِقِ بِهِ کہ علی الوجہ اللائق بہی، سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نفس کو بھی اسی طرح ثابت کرنا لازمی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمثیل کے۔ تو باقی صفات کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے، تو اس میں ان الفاظ کی تشریح ایک دفعہ ہم پھر کل نوٹ کروا دیں گے۔ تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل ہم نے پہلے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا، اور کل بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سوالات کے اندر بھی ان میں سے کوئی چیز ہم ایڈ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بہن بھائی اور عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب عزیز اور اپنے پیارے نبی کی سنت طاہرہ کے پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق بخشے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس امت کے سلف صالحین صحابہ کرام کا اور اس کے بعد ائمہ دین کا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔